انوار سیرت، نبی و رسول اور عقیدے۔ سوال: رسول اور نبی کون ہوتے ہیں؟ جواب: رسول اور نبی اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، غیب کی باتیں بتاتے ہیں اور معجزے دکھاتے ہیں۔ سوال: نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ جواب: رسول پر کتاب نازل ہوتی ہے اور نبی پر نہیں ہوتی۔ دونوں کا کام انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانا ہوتا ہے، اس لیے ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ سوال: نبیوں اور رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: کم و بیش، کم یا زیادہ 1,24,000 انبیاء اور انہی میں سے 313 رسول ہے۔ سوال: کیا عورتوں میں بھی نبی ہوتے ہیں؟ جواب: جی نہیں، عورتوں میں نبی نہیں ہوتے، لیکن عورتوں کے حصے میں یہ سعادت آئی ہے کہ انہیں نبیوں اور رسولوں کی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے اور سب سے آخر میں کون سے نبی تشریف لائے؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے اور سب سے آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ یہ پیج نمبر 7 ہوا۔ اس کے بعد ہم پیج نمبر 8 کی طرف چلتے ہیں۔ سوال: کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا ہے؟ جواب: جی نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ سوال: کیا کوئی نبی گنہگار ہو سکتا ہے؟ جواب: جی نہیں، کوئی نبی گنہگار نہیں ہو سکتا، انبیاء سب معصوم ہوتے ہیں۔ سوال: اگر کوئی نبی کی توہین کرے اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ جواب: نبی کی توہین کرنا کفر ہے اور جو توہین کرے وہ کافر ہے۔ سوال: سیرت رسول کسے کہتے ہیں؟ جواب: حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو سیرت رسول کہتے ہیں۔ سوال: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ سوال: حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کرنی چاہیے؟ جواب: ماں باپ، بھائی بہن، اولاد، مال، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ یہ اپنا پیج نمبر 8 مکمل ہوا۔ اب ہمارا ٹاپک ہے خاندانی بزرگوں کے احوال۔ انوار سیرت سے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے۔ یہ مولانا حضرت آفتاب عالم صاحب اشرفی جو مسجد قطب عالم کے امام صاحب ہیں، ان کی کتاب سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس نبی کی اولاد میں سے ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس قبیلے سے ہے؟ جواب: قریش قبیلے سے ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا نام قریش کیوں پڑا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں حضرت فہر گزرے ہیں جو بہت بہادر تھے، اس وجہ سے مکہ والے آپ کو قریش کہہ کر بلاتے تھے، اسی لیے آپ کی اولاد کو قریشی کہا جاتا ہے۔ سوال: آج کل ہندوستان میں جو لوگ قریشی ہیں کیا وہ بھی حضرت فہر کے خاندان و قبیلے سے ہیں؟ جواب: جی نہیں، ہندوستانی قریشیوں کا عرب کے قبیلے سے کوئی تعلق نہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ جواب: بنی ہاشم، یعنی ہاشم کی اولاد کے نام سے۔ سوال: ہاشم کون تھے اور ان کا اصلی نام کیا تھا؟ جواب: حضرت ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے اور ان کا اصلی نام عمرو یا عمر تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کو ہاشم نام سے کیوں پکارا جاتا تھا؟ جواب: حضرت ہاشم بڑے سخی اور مہمان نواز تھے، اسی لیے آپ کو ہاشم نام سے پکارا جاتا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا نام کیا تھا؟ جواب: شیبہ نام تھا مگر عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے۔ سوال: عبد المطلب نام کیوں پڑا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے پردادا حضرت ہاشم ایک بار تجارت کے لیے ملک شام یعنی سیریا گئے، راستے میں مدینہ شہر میں ٹھہرے اور وہیں ایک خاتون سے نکاح فرمایا اور پھر وہاں سے ملک شام چلے گئے اور
وہیں انتقال فرمایا۔ اب مدینے میں آپ کی بیوی نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ یہ بچہ 8 سال مدینے میں ہی رہا۔ پھر حضرت ہاشم کے بھائی عبد المطلب کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ مدینہ جا کر اپنے بھتیجے کو مکہ لائے، اور مکہ لائے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ مطلب کا غلام ہے، اسی لیے عبد المطلب کہنے لگے